ناظرین، عمران خان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ایک ٹویٹ کیا گیا۔ اس ٹویٹ میں انہوں نے ایک مختصر دستاویزی فلم کا حوالہ دیا جس میں پچھلے 1.5 سال میں پی ٹی آئی کو کس طرح کرش کیا گیا، ایک چیز کے بارے میں بتایا گیا۔ عمران خان نے ٹویٹ میں لکھا کہ مختصر سی دستاویزی فلم ان تمام غیر آئینی اور غیر قانونی حربوں اور ہتھ کنڈوں کا خلاصہ ہے جو گزشتہ 10 ماہ کے دوران پاکستان میں قبل از انتخاب دھاندلی کے لیے استعمال کیے گئے، مگر اللہ حق ہے۔ تحریک انصاف اللہ کے فضل سے آج اپنی مقبولیت کی معراج پر ہے، چنانچہ انتخاب کے روز ہر ووٹر اپنے ووٹ کا حق استعمال کرنے نکلے گا۔ یوں کروڑوں پاکستانی اپنے ووٹ کی طاقت سے دھاندلی کی ان تمام کوششوں کو خاک میں ملائیں گے۔ دوستو، اس فلم میں 15 ثبوت دیے گئے۔ سب سے پہلے جب عمران خان نے 2 صوبوں کی اسمبلیاں توڑی تو کیئر ٹیکر سیٹ اپ، ایک کٹ پتلی سیٹ اپ لایا گیا۔ عمران خان نے الیکشن سے پہلے لانگ مارچ کیے تو اسے روکنے کے لیے ہر حربہ آزمایا گیا۔ جلسے کیے تو جلسہ گاہوں میں کنٹینرز لگائے گئے۔ زمان پارک عمران خان کے گھر پر آپریشن کیا گیا۔ عمران خان پر 200 کے قریب مختلف کیسز بنائے گئے۔ 2 صوبوں میں الیکشن کی تاریخ نہیں دی گئی۔ جب سپریم کورٹ نے الیکشن کرانے کا حکم دیا تو سپریم کورٹ کے احکامات کی کھلی خلاف ورزی کی گئی۔ اس کے بعد 9 مئی کو عمران خان کو جوڈیشل کمپلیکس سے گرفتار کیا گیا۔ پی ڈی آئی کے خلاف ایک کریک ڈاؤن کیا گیا جس میں 10,000 سے زیادہ لوگ گرفتار ہوئے، جس میں اکثر ابھی بھی جیلوں میں ہیں۔ صحافیوں کو گرفتار کیا گیا۔ پی ڈی آئی کے ورکرز کنونشن پر اب تک پولیس کی طرف سے گولیاں چلائی جا رہی ہیں۔ عمران خان کا نام تک ٹی وی پہ چلنے سے روکا گیا۔ عمران خان کا جیل میں غیر قانونی ٹرائل شروع کیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہر کیس اپنے پاس لگاتے رہے اور اپنی من مرضی کے فیصلے دیتے رہے۔ اور ناظرین، یہ سب کچھ اب بھی ہو رہا ہے، لیکن نگران وزیر اعظم کے سفید جھوٹ ہیں کہ ختم ہی نہیں ہو رہے۔ وزیر اعظم کو بہت زور و شور سے انٹرویو آتے ہیں اور وہ ہر انٹرویو میں، وہ چاہے مقامی چینل کو ہو یا پھر انٹرنیشنل میڈیا کو، بڑے ہی کانفیڈنس کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں۔ ایک اور نجی چینل کو انہوں نے انٹرویو دیا جس میں وہ کہتے ہیں کہ پی ڈی آئی سمیت کسی جماعت کو جلسوں اور ریلیوں سے نہیں روکا، پی ڈی آئی کو سیاسی سرگرمیوں کی مکمل اجازت ہے۔ یہ انٹرویو اس دن ریکارڈ کیا گیا جب اپر دیر میں پی ٹی آئی ورکرز پر سیدھی گولیاں چل رہی تھی۔ یہ انٹرویو تب ریکارڈ کیا گیا جب الیکشن کمیشن وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری کو خط لکھ رہا ہے کہ بھائی ہمارے پاس لیول پلینگ فیلڈ کی شکایات آ رہی ہیں، اس مسئلے کو دیکھیں۔ یہ انٹرویو وہ تب دے رہے ہیں جب ان کے اپنے وزیر داخلہ سرفراز بگٹی صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کا مقدمہ آرمی کورٹ میں چلے گا، انہیں وہیں سے سزا ہوگی۔ یہ انٹرویو تب ہو رہا ہے جب تحریک انصاف کی ساری اعلیٰ قیادت جیل میں ہے اور باقی روح پوش ہے، جب عمران خان کا نام ٹی وی پر نہیں لیا جا سکتا، جب وہ اشتہاری جنہیں ٹی وی پر دکھانے کی پابندی ہوتی ہے اچانک پریس کانفرنسز کرتے ہیں اور دھل جاتے ہیں، جب پشاور ہائی کورٹ کے جج کہہ رہے ہیں کہ حکومت صرف ایک سیاسی جماعت کے پیچھے کیوں پڑی ہے، کیونکہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے، وہ نگران وزیر اعظم کی طرح ان کی آنکھوں میں موتیاں نہیں۔ یہ انٹرویو اس دن ریکارڈ ہو رہا ہے جب نگران وزیر اعظم اپنی کابینہ میں ڈیجیٹل میڈیا کو ہیڈ کرنے کے لیے ایک مشیر فہد ہارون رکھ رہے ہیں جو پچھلی حکومت میں شہباز شریف کا مشیر تھا۔ جب نگران وزیر اعظم کی کابینہ میں آدھے لوگ بشمول احد چیمہ، فواد حسن نون لیگ کے قریبی لوگ ہیں اور کاکڑ صاحب کہتے ہیں کہ 8 فروری کو انتخابات ہوں گے، اپنی ذمہ داریاں بخوبی ادا کریں گے۔ نگران حکومت کسی ایک جماعت کو فیور نہیں دے رہی، نگران حکومت کے تمام جماعتوں کے ساتھ بہتر تعلقات ہیں۔ کیا یہ کھلا تضاد نہیں؟ ناظرین، دوسری طرف پوری نون لیگ میں ایک بہت بڑے تحفے بیٹھے ہیں۔ جس طرح عمران خان کہتے ہیں، ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں اور دوسرا پڑھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے، یعنی ایک تو ان کے پاس کوئی بات کرنے کی لاجک ہوتی نہیں، دوسرا یہ کوئی بھی بات کرنے سے پہلے اس بارے میں سوچتے ہی نہیں۔ نواز شریف کے قریبی دوست جاوید لطیف صاحب، جن کے بارے میں انہی کی پارٹی کے لوگ جیسے شیخ روہیل اصغر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جاوید لطیف چولے مارتے ہیں۔ جاوید لطیف صاحب کہتے ہیں کہ نواز شریف کے لیے آج بھی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے۔ لیول پلینگ فیلڈ ہوتی تو نواز شریف کے لیے ریڈ کارپیٹ بچھایا جاتا، یعنی انہیں ایئرپورٹ پر پروٹوکول دیا جاتا۔ نادرا ٹیم کا خود ایئرپورٹ پر پہنچنا، نیب پروسیکیوٹر کا کہنا کہ ان کی گرفتاری نہیں چاہیے، پھر نیب تفتیشی افسر کا جاتی عمرہ بیان ریکارڈ کرنے جانا، نیب کا ایون فیلڈ ریفرنسز جس کی تفتیش میں کروڑوں لگے، اس کیس میں کہنا ہم صرف آدھے گھنٹے میں دلائل مکمل کر لیں گے، نواز شریف کو سرکاری پروٹوکول دینا، انہیں منسٹر انکلیو میں ٹھہرانا، بلوچستان کے الیکٹیبلز کی نواز کے ہاتھوں پر بیعت، مینار پاکستان جلسے میں سرکاری وسائل کا استعمال، گاڑیاں بھر کر جلسوں میں لانا، ڈپٹی کمشنر جیسے افسران کا گاڑیوں کی بکنگ کرانا، نواز کے راستے سے چن کر ایک کے بعد ایک رکاوٹ دور کرنا، یہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے۔ اس کے بعد تو صرف ایک ہی چیز رہ گئی کہ نواز شریف صاحب کو وقت سے پہلے ہی تاج پہنا دیا جائے،
जिस तरह असद कैसर ने कहा कि अगर सब कुछ तय है तो फिर इनकी वजारत उज़्मा का नोटिफिकेशन भी जारी कर दे, सिर्फ यही रह गया। और नवाज शरीफ को कैसी लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए। इतना सब कुछ होने के बावजूद नून लीग को नए चेहरों की तलाश है, क्योंकि नौजवान नून लीग से दूर हैं और वोट सिर्फ नौजवानों का है जो तहरीक इंसाफ के पास है। नवाज शरीफ ने लगता है बिलावल के मशवरे पर अमल करना शुरू कर दिया कि बूढ़े सियासतदानों को रिटायर होना चाहिए। पार्टी के अंदर से इत्तलात हैं कि नवाज शरीफ को लाहौर में पुराने की बजाय कुछ नए चेहरों की तलाश है और नून लीग ने लाहौर की 14 कौमी असम्बली और 30 सूबाई असम्बली की नशिस्तों के लिए नून लीग ने नए चेहरे तलाश करना शुरू किए हैं। नून लीग की तरफ से एक कमेटी बनाई गई जिसमें ख्वाजा आसिफ, इमरान नज़ीर, सैफ खोखर और शेख वसीम शामिल हैं। उन्हें टास्क सौंपा गया कि वो कुछ नए लोगों के इंटरव्यूज़ करें। वो नए चेहरे नून लीग के टिकट के लिए सामने लाएं। क्या नून लीग नौजवान ढूंढ रही है? पार्टी के ज़राए के मुताबिक नून लीग को नौजवानों की तलाश है, लेकिन नौजवानों की तरजीहात कुछ और हैं। क्योंकि सितंबर 2023 में एक गैलप सर्वे हुआ। इस सर्वे के रिजल्ट देखें तो आपको समझ आ जाती है कि नून लीग से नौजवान किस हद तक बदजन है। नौजवान वोटर्स जो पहली मरतबा वोट डालेंगे उनमें पीटीआई को नुमाया मकबूलियत हासिल है, और ये वो नौजवान हैं जिनके पास बेहतर तालीम और अच्छा इंटरनेट है। इस सर्वे के मुताबिक अच्छे तालीम याफ्ता लोगों के मुकाबले में कम तालीम याफ्ता तबका नून लीग की तरफ माइल है। दूसरा, नून लीग सबसे ज़्यादा रुजत पसंद जमात है। नून लीग के अपने अंदर ही दड़ेबाजी काफ़ी ज़्यादा है। मरियम और हमजा ग्रुप को सब का पता है। राना मशहूद और सैफ खोखर ग्रुप भी किसी से डका चुपा नहीं। नून लीग को बाबों से जान छुड़ाना भी अच्छा खासा मुश्किल है, क्योंकि यही बाबे पिछले 30 साल से नजर आ रहे हैं। जिसके मुंह को इक्तदार का नशा लग जाए वो कहाँ रिटायरमेंट लेता है। इसलिए ना तो उन्होंने रिटायर होना है और ना किसी नौजवान को नून लीग में जगह मिलनी है। इनके मुकाबले में तहरीक इंसाफ नौजवानों को सियासत में लाती रही। अब पीटीआई की आला क़यादत देखें तो जिसमें उस्मान डार, मुराद सईद, फर्रुख हबीब, हम्माद अजहर वगैरह शामिल थे, वो पार्लिमानी सियासत में नए थे। उन्हें पीटीआई ने ही मौका दिया और ये कल्चर अभी तक बाकी है। लिहाजा अब भी नौजवानों में सबसे ज़्यादा मकबूल जमात पीटीआई है। लेकिन नून लीग वाहिद जमात है जिसको ढूंढने पर भी कोई नौजवान नहीं मिल रहा, जबकि नून लीग चाहती है कि उन्हें कुछ भी हो लेकिन हाथ लग जाए। इसकी खास वजह यह है कि नून लीग नौजवानों में तहरीक इंसाफ की मकबूलियत को देख चुकी है। लेकिन आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि नौजवानों ने अपना लीडर नौजवान ही चुना हुआ है। देखते हैं कि नून लीग इसमें किस हद तक कामयाब होती है।